تو سب وومنس کے کرکٹ ICC کا جو ہے وہ T20 2024 کا ورلڈ کپ جاری ہے اور تمام ممالک کی جو کرکٹرز ہیں وہ تیار ہیں اور 3 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے. تو حافظ صاحب پاکستان کی ٹیم اس میں شامل ہے اور پاکستان کی ریسنٹ اگر ہم سیریز دیکھتے ہیں تو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہی پاکستان کی اپنی ہوم گراؤنڈز پر پاکستان ان میں ایک میچ ہارا اور باقی کے میچز جو ہیں وہ مطلب ایک میچ جیتا اور باقی میچز 2 وہ ہارے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے حالات مینس کرکٹ ابھی ریسنٹلی T20 ورلڈ کپ میں تھے کیا انہی چیزوں کو وومنس کرکٹ میں تو نہیں دہرایا جائے گا؟ کیا کچھ بہتر اثرات نظر آ رہے ہیں نسبتاً؟ دیکھیں یہ سارا کہ کیسے ٹورنامنٹ کا آغاز کرتی ہے پاکستان کی ٹیم اور پہنچ تو گئے ہیں. وسیم صاحب ان کے ساتھ ہیں, محمد وسیم پاکستان ٹیم کے چیف سلیکٹر رہے ہیں, ویمن ٹیم کے ساتھ بھی کوچنگ کا کر رہے ہیں کچھ ہفتوں سے. پھر جنید خان بہت باصلاحیت پاکستان کے فاسٹ بالر ہیں. عبدالرحمان بہت اچھے اسپنر رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ بحیثیت اسپن بالنگ کوچ ہیں. پاکستان کی ٹیم نے جو افریقہ کے خلاف یہاں پر ہوم سیریز کھیلی کچھ اچھی چیزیں اس میں نظر آئیں. ICC میں اس ٹورنامنٹ میں وہ کیسے اس دباؤ کا سامنا کرتے ہیں اور کیا اپنی صلاحیتوں کے مطابق پرفارم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لک کے سائڈ پر ہوتی ہے. وہ سب چیزیں دیکھنی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بیسٹ آف لک اچھی کرکٹ کھیلیں اور جو لوگ ان کو فتح یاب تو دیکھنا چاہتے ہیں. اور چونکہ بہت زیادہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو مینس کی سائڈ پر یا اوور آل بھی اگر آپ پاکستان کرکٹ کو دیکھتے ہیں تو کامیابیاں بہت زیادہ ملی نہیں ہیں پاکستان کو رواں برس میں بھی. تو اس وجہ سے آپ یہ ایک ذہن میں خیال جاتا ہے کہ شاید اچھا کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن جو بہتر کرکٹرز ہیں اگر وہ اپنی پوٹینشیل پر کھیلتے ہیں تو اگر پاکستان یہاں پر ساؤتھ افریقہ کے خلاف جیت سکتا ہے تو وہاں پر بھی رنز آن بورڈ پاکستان کر سکتا ہے, اچھی کرکٹ کھیل سکتا ہے. پلیئرز انفرادی طور پر اس میں کچھ موجود ہیں کہ جو بہتر نتائج کے لیے کام کر سکتے ہیں. ایز ٹیم کتنا اچھا کھیلتے ہیں, کس گیم پلان کے ساتھ کھیلتے ہیں, سلیکشن پلیئرز کی پلینگ 11 کی کیسی ہوتی ہے, ٹارگٹ چیز کرنا ہے, ٹارگٹ آن بورڈ کرنا ہے, اپروچ کیسے کرتے ہیں. تو مختلف چیزیں ہیں اور ICC کی ٹورنامنٹ میں جا کر نا بہت ساری بدل جاتی ہیں دباؤ کی وجہ سے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں پلیئرز. بالکل صحیح بات ہے. حافظ صاحب انڈیا کی اگر میں بات کروں تو وراٹ کوہلی, روہت شرما ٹاپ پلیئرز ہیں انڈیا کے اس وقت اور تمام پلیئرز ویسے تو بہت اچھے ہیں, اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں. لیکن کپل دیو کا ایک اوپینین آیا, انہوں نے کہا کہ انف ہوتی ہے اتنی ایج وین یو کراس 30, مطلب 30 پلس جو ہیں وہ روہت شرما بھی ہیں, 30 پلس جو ہیں وراٹ کوہلی بھی ہیں, تو ان کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ شاید اپنی کنٹینیو کر لینی چاہیے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو حافظ صاحب ابھی ریسنٹلی اشون نے جس طرح سے وکٹس نکالی ہیں 38, تو ان کی بھی ایج ہے, جڈیجا 30 پلس ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ فٹنس تو ٹھیک ہے, ایج از جسٹ اے نمبر وین اٹ کمز ٹو انڈین ٹیم؟ دیکھیے کپل دیو ورلڈ کپ وننگ کیپٹن ہیں انڈیا کے اور ان کی ان کا اپنا خیال ہے اس حوالے سے. لیکن یہ جو جتنی بھی انڈیا نے حال ہی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اس میں ان کے ٹاپ پلیئرز کا, بھلے اس میں وراٹ کوہلی کا نام لیں, روہت شرما کا نام لیں, اشون کا نام لیں, جڈیجا کا نام لیں, ان سب کی پرفارمنسز ہیں. اور اب انہوں نے پتہ نہیں یہ کس سیاق و سباق میں یہ بات کی ہے. فٹنس کے اعتبار سے بیسیکلی انہوں نے بات کی, مطلب ایک ایج ہے اس میں آپ کی جو فٹنس کا معیار ہوتا ہے 30 تو بیٹسمین کے لیے اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے. 30 میں تو اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے. وہ کرکٹ اگر وہ کھیل رہا ہے 22-23 سے, تو اگر وہ بہت اچھا ہے تو وہ 30 میں جب جاتا ہے تو وہ تو اب میں نے اس کو ایگزیکٹلی ان کو سنا نہیں ہے یا میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. تو فٹنس کے اعتبار سے تو وراٹ کوہلی کا شمار دنیا کے بہترین بلے باز فٹنس کے اعتبار سے بہترین کھلاڑیوں میں ہوتا ہے. ان کی تو مثالیں دی جاتی ہیں فٹنس کی, تو فٹنس تو ان کی ٹھیک ہے. ابھی جو انڈیا ورلڈ کپ جیتا ہے T20 ورلڈ کپ بھی 24 کے فائنل میں مین آف دی میچ جو ہیں وہ وراٹ کوہلی تھے. تو میں نے اصل میں ان کا پڑھا نہیں, لیکن بہرحال وہ ایک گریٹ کرکٹر ہیں, دنیا میں ان کا بہت ان کو پسند کیا جاتا ہے. انہوں نے پتہ نہیں ایگزیکٹلی کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا, لیکن بہرحال ان کا اپنا خیال ہے, ان کے اوپینین کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. خیر یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی جاتی ہیں, کھلاڑیوں کا ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن میچز ون کرنا جو ہے وہ بیسیکلی امپورٹنٹ ہے. کنیکشن کیمپ پاکستان میں جاری ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے کھلاڑیوں کو کنیکٹ کرنا ہے, ان کے درمیان مسائل کو ختم کرنا ہے. کوچز کی بات کی جائے تو کوچز بھی وہاں پر موجود تھے, لیکن ایک خیال یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے حافظ صاحب کہ وہاں پر مینٹورز کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا, جنہوں نے قریب سے اس وقت دیکھا ہے کھیلتے ہوئے, ٹیمز کو پرفارم کرتے ہوئے. مینٹورز وہاں پر نہیں تھے, گنے چنے پلیئرز تھے جس میں نسیم شاہ بھی نہیں تھے, کیونکہ نسیم شاہ کے شاید کوئی مسائل نہیں تھے کسی کے ساتھ. رضوان تھے, بابر تھے, شاہین تھے, شاداب بھی تھے, اور بھی پلیئر سائم ایوب بھی تھے. حافظ صاحب یہ ان کی جو
شمولیت ہے, اس کی جو ارینجمنٹ ہے, پھر اس کو لاہور کے اندر مطلب کروانا, چیئرمین صاحب کا ویڈیو کال پر آنا, یعنی یہ تمام جس تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں, آپ کیسے سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پلیئرز اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ان کے آپس کے مسائل ہیں. مطلب اگر اس کو پبلک کرنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو یہ, اور پھر اگر یہی مان لیا جائے کہ ان کو مسائل کی وجہ سے بلایا گیا اور ان کھلاڑیوں کو بلایا گیا جن کے مسائل ہیں, تو سائم ایوب کا کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ایون سعود شکیل کا کسی کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور رضوان کا, سلمان علی آغا کا کیا مسئلہ ہو؟ رضوان تو یہ بابر, رضوان, شان, شاداب تو سینئر ہے نا, باقی تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے تجربے کے اعتبار سے, تو ان کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ سو یہ ایک خیال ہوگا مختلف کہ لیڈرشپ اگر آپ متبادل دیکھ رہے ہیں, میرا اس میں یہ سمجھ یہ آتی ہے کہ جو آپ کے مستقبل کے اہم لوگ ہیں ان کو آپ نے سمجھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ یہ پاکستان کے کرکٹ میں آنے والے دنوں میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں فیصلہ سازی میں, تو ان لوگوں کو منتخب کر کے انہوں نے وہاں پر بلایا کیمپ میں, اس کنیکشن کیمپ میں جہاں پر انہوں نے گفتگو کی ہے. سو اس کے حوالے سے مختلف رائے ہیں. یہ تو اب لوگ بیٹھے ہیں, ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ عین اس وقت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوا ہے, پہلے تو اس کا بھی تعین کیا جانا چاہیے نا. مطلب کھلاڑیوں کو آپ لاتے ہیں, ڈراپ کر دیتے ہیں, سلیکشن کمیٹی آپ لگاتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, کوچز آپ مقرر کرتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, لیکن جو لوگ ان کو لاتے اور بھجواتے ہیں واپس, ان سے بھی تو پوچھا جائے نا آپ نے کس بنیاد پر کسی کو لگایا ہے اور کس بنیاد پر آپ کسی کو ہٹا رہے ہیں. تو جب آپ کسی کو لگانے یا ہٹانے کی وجہ ہی بیان نہ کر پائیں اور آپ بار بار اس کو کرسی کو گھماتے رہیں گے, تو یہ تو بڑا ایک آپ کے لیے اور زیادہ اس میں ابہام پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, پلیئرز کا اس کیمپ میں ویسے تو کسی پلیئر کا نہیں ہونا چاہیے تھا, خالصتاً یہ انتظامی فیصلے ہیں. اگر آپ کپتان ہو سکتے تھے, وہ کپتان بھی کیوں ہو نا, کپتان کا اس میں کیا لینا دینا. اگر بات ہے کہ کپتان کی جو رائے ہے وہ کسی اور طریقے سے ہے, یہ آپ کس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں نا. مطلب ٹیم کے معاملات کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو پبلکلی اس کو اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب آپ لوگوں میں یہ بتا دیں کہ ٹیم میں اتحاد نہیں ہے, تو آپ کس لیے ہیں پھر؟ مینیجر کس لیے ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کے باقی تو جو ٹاپ آفیشلز ہیں وہ کس لیے ہیں؟ ہو سکتا ہے لوگوں کا خیال اس بارے میں مختلف ہو, لیکن پھر مینیجر کا کیا کام ہے, ہیڈ کوچ کا کیا کام ہے, کپتان کا اپنا کیا کام ہے؟ اگر کپتان کی اتھارٹی نہیں ہے تو وہ کیوں ہے کپتان؟ مینیجر کی اگر اتھارٹی نہیں ہے تو مینیجر کیوں ہے؟ ہیڈ کوچ کی اگر کوئی بات نہیں سنتا تو وہ ہیڈ کوچ کیوں ہے؟ وہ فیصلے کی اختیار ہے نا, اس کے پاس فیصلے کا اختیار ہے. جو اس کی بات نہیں سنتا ڈراپ کر دے اگلے میچ میں. ٹھیک ہے, تو پلیئرز کو آمنے سامنے بعض اوقات اس قسم کے معاملات میں بٹھانا تو پھر آپ کے لیے مشکلات اور بھی بڑھ سکتی ہیں, آپ کے لیے مسائل اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. ان کو زیادہ بہتر انداز میں سلجھانے کی ضرورت ہے. ٹیم کے مسائل اور ہیں, آپ کے سٹرکچر کے مسائل اور ہیں. ٹیم کے مسائل کو ٹیم کی حد تک طے کریں, سٹرکچر کے مسائل کو آپ سٹرکچر کی سطح پر رہتے ہوئے وہاں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ طے کریں. پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے مسائل کھلاڑی آپ کو نہیں بتائیں گے, وہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں, اور جو لوگ ان کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے پوچھیں. تو یہ مطلب ایک حلوہ سا ہے انہوں نے بنایا اس کا, تو ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیونکہ ایک میٹنگ لاہور میں سابق کرکٹرز کے ساتھ بھی ہوئی تھی نا, اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے. تو اگر آپ نے آنا ہے, بیٹھنا ہے, گفتگو کرنی ہے, ختم کر کے گھر چلے جانا ہے, تو وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں. وہ آپ یہاں سے مری کی طرف بھی سفر کر سکتے تھے کہ چلیں تھوڑا ٹھنڈا موسم وہاں چلے جاتے ہیں, بوربن بھی جا سکتے تھے, وہ تھوڑا اور بہتر جانا, ناران بھی جا سکتے ہیں, گلگت کی طرف بھی سفر کر سکتے تھے. تو انہوں نے لاہور میں کر لیا. آپشنز تو بہت ساری ہیں, لیکن چلیں لاہور کو انہوں نے بہتر سمجھا اور پلیئرز وہاں پر آئے, ہم نے تصاویر دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں, کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ جاری ہو رہی تھیں, اور اس کے بعد فائنلی جو کنیکشن کیمپ ہوا, پھر اس کے حوالے سے گفتگو سامنے آئی. مقصد جو ایک اظہار کیا گیا کہ پلیئرز فوکسڈ ہیں, مطلب کوچز نے یہی کہا نا کہ پلیئرز فوکسڈ ہیں اپنی گیم کو لے کر, یہ ایک بہت اچھی بات ہے. تو اب ایسا فوکس نہیں ہونا تو پھر اب کیا ہونا ہے؟ اب تو یہ حال ہو گیا کہ اب تو غیر ضروری باتیں ہیں جی, غیر ضروری باتیں ہیں, ہر طرف ویڈیوز ہیں اور مختلف بیانات ہیں. مطلب ضرورت نہیں ہے نا. چیمپئنز کپ کھیل رہے ہیں تو بغیر فوکس کے کھیل رہے ہیں. غیر ضروری چیزیں ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں نا, یہاں سے ابہام پیدا ہوتا ہے. ایک تو ہر چیز خبر ہے, کوئی سو گیا 1 گھنٹہ وہ بھی خبر ہے, وہ 1 گھنٹہ جاگ گیا وہ بھی خبر ہے. تو اس خبرہ خبری میں مطلب ہے کہ پاکستان کی کرکٹ خبر بن گئی ہے دنیا میں کہ ہو کیا رہا ہے. وہ جہانگیر خان اور جانشیر خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جانشیر خان وہ کہتے تھے کہ ہمارے
जीतने की खबर नहीं हुआ करती थी, हारने की खबर हुआ करती है। पाकिस्तान इतना हार रहा है, लोग अच्छी जीत को तरस गए हैं। तो ये आप आते हैं, बैठते हैं, लोगों की मतलब ये तो और तरीके से आप वीडियोस बन रही हैं, तो जो है ना अपने ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। आपने मतलब क्या बाबर आजम से आपने क्या पूछना है, शाहीन आफरीदी से आपने क्या पूछना है? खिलाड़ी की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए खेल का मैदान सबसे बड़ा ज़रिया है जो आपको बता सकता है, अगर आपको समझ आती हो कि ये क्या कर रहा है, ये क्या खेल रहा है। और जिसको समझ होती है उसको खेल के मैदान से बाहर उससे पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आती, उसको पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। लोगों को जिनको समझ होती है ना, वो ये भी समझ लेते हैं यार इसका क्रिकेट का मसला नहीं है, इससे बात करें कि इसके भाई के साथ इसकी लड़ाई तो नहीं है, इसकी वालदा इससे नाराज़ तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो वो ये आपको समझ आ जाती है कि हो क्या रहा है। और अगर कोई फ़र्ज़ कर लें आपस में खिलाड़ियों के हो जाते हैं इख्तलाफात, तो वो भी आपको जब आप खेल के मैदान से बाहर निकलते हैं तो आपको वो भी नज़र आ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पसंद नहीं करता कोई तो ना करे, आपने जब बाउंड्री के अंदर हैं तो आपने वहाँ से आपको गर्ज होना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और अगर आप वहाँ पर कुछ नहीं पढ़ सकते तो बाहर जो मर्ज़ी करते रहें, वो उतना ज़्यादा असर नहीं करेंगी चीज़ें। बिल्कुल सही बात है।